بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا. صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا. صحیح بخاری 969. اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا. تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو. اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں. اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی. اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی. امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے، جو ساری امت کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد. اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں. ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں. دوسری تکبیر جو مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا. تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے، واؤ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. واؤ کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے. تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہو، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتاما، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اتنے دوست پہلے ہونے ہیں، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دے۔ تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا، تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بےچارا پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں، میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور بار چنگچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے، اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا۔ تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی، اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے، یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا، ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں،
کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی زکوٰۃ فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تم نے میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارے پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں اللہ کے لیے، جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی اسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے. نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے،
میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا. وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، دو پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو. اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے. اشراق، چاشت، اوابین، دوحا، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحا، اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا. چاشت دوحا کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہیں: 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. صحیح ہے یہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرے، ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت صحیح ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزق نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے، اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہونا، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی کے ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟
اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے اٹھ 2 رکعتیں پڑھ، 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا۔ اس سے وہ ضرور نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے، کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر۔ ٹھیک ہے، میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں، آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھنے ہی آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی۔ تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں۔ اور جمعے کی بھی آپ رکعتیں سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے۔ تو 4 کی حکمی حدیث ہے، 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے، 2 ہو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے، جب یہ آگے نا 4 پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے۔ میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو 4 پڑھنی ہے، جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں۔ اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے۔ انڈا کہتا ہے حدیث ہی چکن ہو جی انڈا حلال ہے کہ حرام ہے، ساڈے امام صاحب نے دسیا، تہاڈے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھاندا۔ یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے۔ تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا، اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو۔ تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں، لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھی، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے۔ وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے، اصل تو مقصد وہی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تقریر سے مراد عربی والا نہ جی، عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا، اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے۔ ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا۔ پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے، جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا کہنا تقریر کو ہی رکھو۔ حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا، ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا۔ وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا، لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے، اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا، اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا۔ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں۔ اچھا، اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے۔ اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا تو جواز کی حد تک ہے، ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے، سفر میں جمعہ چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تقریر کون سنے، اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا، تذکیر کرنا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس حوالے سے۔ اچھا جی، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے، اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا وہ غلط ہو گیا نا، جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدھر مرضی پڑھے، پڑھنی 4 ہے، 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں، 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے، 4 پڑھنی ہے، یہ حکمی حدیث ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے، اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں، یہ غلط رزلٹ ہے، کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے،
اس میں زور سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا, 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات ہیں, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں اسلام کے الفاظ میں نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اس پہ چیپٹر کیا ہے امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں, جال آگ کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیتے رہے, انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی. ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خواہ مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے, پھر دوزانوں, کچھ بھی نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہے. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھتے ہیں. جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر. یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران, یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں, یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے, اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے, وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا, وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے, چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی, دوزانوں بھی, یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے, کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے, مطلب وہ نیند آ جاتی ہے, تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے, پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ پھر اس میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیا, او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے, وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں. ہاں یہ پیچھے اس کے تھیم ہوتی ہے. نہیں, ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ, اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے, توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے, زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز, اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں, کفتہ کی نماز کہیں, عشاء کی نماز کہیں, نائٹ پریئر کہیں, 10 نام رکھنا. تو ایک ایک نماز کے, جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا, تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار, اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا, وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحا کے وقت, جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے, تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں, عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز, جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام, جتنے مرضی پڑھے جی, نفلوں کے تو کوئی نہیں, باقیوں کے بھی بیشک جو نیت, نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے, اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لے, 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے, کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاصدار رسول, وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 1.5 گھنٹے بعد, عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سب, 2 2.5 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں یہ تو 6 کا نا, ابھی 6 والی روایت ہے ترمذی میں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے, لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کول جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایتاں دکھان گے, جعلی روایتاں انہاں کول بھی ہے.
کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلق قادری صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تعلق قادری صاحب کے گھاٹے بھی فٹ کرتی ہے انہوں نے روایت. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا ہی اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتایا، یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہے. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ ہی بچ جاتا ہے کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسی پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے. اس وقت پڑھیں، یعنی تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں عصر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کی. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گہری ہے. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوکتے ہیں کیا کریں، سیدھی سی بات. ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے،
پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا.